چند آیتیں پڑھ لیں ذرا. ہاں سبھی پڑھ لیں ذرا. ٹھیک ہے. ألم نخلقكم من ماء مهين تک پڑھ لیں. سب آیتیں پڑھ لیں. سب تلاوت کر لیں تھوڑا. آپ کی خدمت میں رکھیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی. پنکھے سے بند کر دیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی ذات اپنی توحید کی طرف تین طریقوں سے دعوت دیتے ہیں. نمبر 1 تذکیر بآلاء اللہ. تذکیر بآلاء اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ پاک اپنی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ سب نعمتیں میری عطا ہیں. تذکیر بایام اللہ گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے ان کی گرفت کے واقعات بیان کر کے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان کے اوپر یہ پکڑ آئی. اگر تم بھی ایسا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی توحید سے وحدانیت سے انکار کرو گے تو تم پر بھی یہ پکڑ آ سکتی ہے. نمبر 3 تذکیر بما بعد الموت. تذکیر بما بعد الموت موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں. بعد الموت موت کے بعد بھی زندگی برحق ہے. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے موت کی حقیقت یہ ہے کہ مردن این طرف وزیستن آ طرف جا بنتا ہے. مردن این طرف وزیستن آ طرف، ادھر مرنا اور ادھر جینا، فوراً اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے نا. کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں. موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں. نیند ہے یہ موت کا ہی نمونہ ہے. ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے سو کر اٹھ جائیں تو نیند، سو کر نہ اٹھیں تو موت. بس یہ آپ سو کر اٹھ جائیں تو نیند، سو کر نہ اٹھیں تو موت ہے. اگلا جہان شروع. ہمارے مدرسے میں طالب علم رات کو اچھا بھلا ساتھیوں کو ساتھ تکرار کر سوئے. میں فجر کی نماز کے لیے جامع مدنیہ کی مسجد میں حاضر ہوا. صبح طلباء وہیں مسجد میں آرام کرتے تھے تو وہ دروازے کے کنارے پر ایک طالب علم سوئے ہوئے تھے. ساتھیوں کو جگانے کی کوشش کر رہے. ہاں بلکہ تو سامنے جماعت بھی کھڑی ہو گئی. میں نے طلباء سے کہا جماعت کھڑی ہے آپ نماز میں شریک ہو جائیں. وہ کہنے لگے کہ ہم
یہ رات کو یہ ہمارے ساتھی اچھا بلا ہمارے ساتھ تکرار کر کے سوئے ہیں، اب ہم ان کو جگا رہے ہیں، اب اٹھ ہی جائیں۔ رات کو نیند میں ان کا انتقال ہو گیا، تو سو کر اٹھ جائیں تو نیند، سو کر نہ اٹھے تو موت، اگلا جہان شروع جائے۔ موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں یہ 3 طریقوں سے دعوت، تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے یہ، اور پھر قیامت کے بعد والے حالات، قیامت کا معاملہ بھی برحق اور سچ ہے، انہی کے مناظر بیان کیے ہیں، اور اسی طرح تذکیر ما بعد، موت کے بعد اور جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر ہے۔ شروع سے پھر ترجمہ کر لیں۔ والمرسلات عرفا، کیا معنی کریں گے؟ قسم ہے۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود السار رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے دعائے تفسیر کیا، تو حضرت نے اس کی 5 تفسیریں فرمائیں۔ میں ایک یہ ہے کہ والمرسلات عرفا، یہ ہواؤں کی صفت ہے، ایک یہ ہے کہ یہ ہواؤں کی صفت ہے، نمبر 2 یہ فرشتوں کی صفت ہے، نمبر 3 یہ مجاہدین کی صفت ہے، نمبر 4 یہ مبلغین کی صفت ہے، نمبر 5 یہ قرآن پاک کی آیات کی صفت ہے، نمبر 1 یہ ہواؤں کی صفت ہے، نمبر 2 فرشتوں کی صفت ہے، نمبر 3 مجاہدین کی، نمبر 4 اور نمبر 5 قرآن پاک کی آیات کی صفت ہے۔ بہرحال فی الحال ایک تفسیر کے مطابق معنی کر لیں۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں عرفاً، دل کو خوش کرنے کے لیے، نفع رسانی کے لیے، دلوں کو خوش کرنے کے لیے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی معنی فرمایا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں دلوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، بالکل ہے گرمی کا موسم ہو اور اچانک ٹھنڈی ہوا آ جائے، کتنا دل کو اطمینان ملتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، وہ اور بھی پہلے بھی رکھیا تھا نا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، قرآن پاک کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ ہوائیں ہیں۔ ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے، جو نعمت جتنی زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں۔ جو نعمت جتنی ضروری ہوتی ہے، جتنی زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عام کر دیتے ہیں۔ اب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے عام کر رکھا ہے، الحمدللہ۔ یہ پورا نظام یہ ہواؤں سے چل رہا ہے کہ یہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں، اگر فضا میں اگر ہوا نہ ہوتی تو بالکل اڑ نہیں سکتے جا کر۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا،
پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز چلنے والی ہے، تیز ہے، جیسے اندھیری آتی ہے تو اس میں ہوا تیز ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے دمام کی طرف جا رہا ہوں، دمام کی فلائٹ تھی، اور موسم نے کچھ مدینہ منورہ میں تو شاید ٹھیک تھا، لیکن آگے راستے میں موسم خراب آ گیا اور بڑی تیز تند ہوائیں لگا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابوالحسن رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ ہوائی جہاز کیا ہے، ایک قبر اڑ رہی ہوتی ہے، قبر اڑ رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ ایک خبر ہے جو ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچ جائے، ورنہ پھر بچنا مشکل ہے نا۔ راستے میں موسم خراب، لیکن وہ عرب حضرات ہیں نا، یہ تو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جہاز اڑا دیا راستے میں موسم، یعنی حالانکہ وہ راستے میں کھانا والا بھی کچھ دیتے ہیں، یہ 2.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی، لیکن وہ کھانا دینے کا موقع نہیں ملا، یعنی اتنی وہ جہاز میں وہ اتنا مسلسل اس کے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ یہ دفعہ میں نے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جہاز واسا ہے، ایک درمیان میں جگہ ایسی آئی، وہاں جہاز وہ ہوا کا جھونکا ہے، جہاز پورا یوں بھی آیا، ادھر گیا، اس طرف ایک طرف ادھر چلا گیا، آگے تھوڑا سا اور آگے گیا، وہ جہاز آگے سے ہوا کو جھونکا ہے، جہاز یوں ہو گیا، اوپر ہو گیا بالکل۔ میں وہ بالکل، میں اور بھی پیچھے اور مسئولات تھی، خواتین تھی، وہ تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچے رو رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں سفر کے دوران نامناسب چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے میں نہیں، سفر کے دوران تو خاص طور پر اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ وہ قسم ہے ان ہواؤں کی العاصفات عصفا جو تیز چلنے والی ہیں، والناشرات نشرا، والناشر، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں، جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں، بادلوں کو بادل آتے ہیں نا، یہ بادل یہ بارش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی، ایک بات ضمن یاد آئی، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، ان کو دلیل کہنا صورتاً ہے، ان کو دلیل کہنا یعنی صورتاً ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں ان کو دلیل کہنا بھی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں، صورتاً ہے، کیونکہ دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، کیونکہ دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو۔ اب دیکھو یہ بادل ہیں، بادل یہ بارش کے وجود کے اوپر دلیل ہیں، لیکن بادل یہ واضح ہیں اور بارش ان میں چھپی ہوئی ہے، ایسی ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، جیسے کہ بادل یہ بارش کی دلیل ہے، بادل آپ کو آسمان میں نظر آئیں گے اور بارش پھر ان کے اندر چھپی ہوئی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر جو دلائل ہیں ان کو دلیل کہنا بھی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں آکنا، کیونکہ دلیل تو وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، اور اللہ تعالیٰ کا وجود اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے، اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی بھائی کیا کہہ گیا، میں بھائی مولانا خالد صاحب ابھی کیا کہہ کر گیا ہوں، دیکھو ایک لمحے میں لیٹ ہو جاؤں تو بھائی آپ کو انتظار کا ثواب مل جائے گا، آپ لیٹ ہو گئے تو کوئی نہ کوئی بات نکل جائے گی نا۔ میری کوشش تو ہوتی ہے 11 بجے کے بعد کسی وقت بھی آ جاؤں، لیکن اب طبیعت کچھ اوپر نیچے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، 11 بجے کے بعد کسی وقت بھی، ورنہ میرا کر رہا تھا بھی ساتھیوں خدمت میں جو کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، دلیل یہ دلیل یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلائل، ان کو دلائل کہنا بھی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، جیسا کہ بادل یہ دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، جیسا کہ بادل یہ بارش کی دلیل ہے، تو بادل یہ بارش سے واضح ہیں اور بارش اس میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے، اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے۔ عقل سلیم ہو، عقل سلیم، تو پھر ان کی ذات کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں۔ وفی انفسکم ولا تبصرون، تم اپنے اندر یہ غور کر لو تو مجھے پہچان لو گے۔ آج کے لیے جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، بار بار کہتے رہوں گا کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے نا، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک میں جو منظر پڑھ رہے ہیں باہر وہی منظر پیش آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں 11ویں پاری کے رات کو میں 11واں پارہ سنا رہا تھا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، باہر نکلیں لاہور شہر میں آس پاس علاقوں میں اس وقت یعنی جب سورج نکلتا ہے وہ اگر آدھی دنیا روشن ہوتی ہے، آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، آدھی دنیا روشن ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ باہر نکلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لاہور شہر میں، پشاور میں، کراچی میں آگے ہے،
جہاں جہاں سورج نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے سروں پر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اس لیے کبھی کبھی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورج کی طرف کبھی کبھی اس نیت سے بھی دیکھا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی بے شمار اللہ۔ بھائی طرح بھائی قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر آ گیا، یہ تو دلوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ہے، کوئی معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، یہ دلوں کو دھونے کے لیے ہے، ان کی نیک رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، نیت کا صرف نیت میں صرف معلومات کا اضافہ ہو تو پھر بعض دفعہ عمل کی توفیق نہیں ملتی پوری طرح یاد رکھنا۔ سب سے پہلے عمل کی نیت یاد رکھنا، چاہے 100 بار بھی سنیں۔ ہمارے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک جملہ بار بار سنتے اور یوں لگتا جیسے آج پہلی مرتبہ دستک دے رہے ہیں۔ قرآن پاک باہر ذخار ہے، نکلا ہی نہیں جاتا۔ فلا صفات اصفا، یہ ہوائیں قسم ہے، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز چلنے والی ہیں۔ تو میرا کر رہا خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، کر کے دکھلائے۔ والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ والذی انزل من الماء هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، آگے وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے آگے نا سالوں کو شمار کر سکو، سالوں کا اور اپنے مہینوں کا حساب لگا سکو۔ والناشرات نشرا، فرق رہا۔ والناشر، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں اور پھر ان بادلوں میں بارش چھپی ہوتی ہے اور بارش برستی ہے۔ اور پھر فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ آگے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش برستی ہے تو بادل پھٹ جاتے ہیں اور دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بادل تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، ہاں یہ الحمدللہ۔ فالملقیات، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں ڈالنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں ڈالنے والی ہے۔ عذراً، خواہ وہ یاد توبہ کا ذریعہ ہو، آگے یا ڈرانے کے لیے ہو۔ یہ ہوائیں ہیں، پھر یہ توبہ کا ذریعہ بنتی ہیں اور ڈرانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یعنی خوشگوار ہوا ہو، آدمی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
وأفضل الدعاء الحمد لله. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر، پھر ہمارے مشائخ کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں. کہتے ہیں جو شیخ ہوتے ہیں، جو واقعی شیخ ہوتے ہیں، ہم تو خیر طالب علم ہیں، آپس میں تکرار کر رہے ہیں، لیکن جو واقعی شیخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. جو شیوخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. سب کے لیے ایک ہی نسخہ نہیں ہوتا، ہر ایک کے حال کے مناسب وہ نسخہ تجویز کرتے ہیں. میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے. نہیں بھائی، پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کیا مٹا گیا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ بات سے باہر نکل جاتی ہے. مجھے ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے عظیم بزرگ صاحب بھی تھے. میں نے قلم پکڑنا حضرت سے سیکھا. ابھی میں مطالعہ کر رہا ہے کتابت ہے، یعنی کتابت لکھنا پڑھنا جو ہے یہ بھی ہم بلکہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جو کتاب ہیں، لکھنے والے کو کتاب ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے نقوش کی حفاظت کی ہے. قرآن بھائی آپ اگر لکھیں گے تبھی تو پڑھا جائے گا اس کو. جتنے بھی کتاب ہیں، لکھنے والے ہیں، کتابت کرنے والے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے نقوش کی حفاظت کی ہے. اور جو قرآن پاک حفظ کرنے والے ہیں انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کی ہے. علماء کرام ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے معنی کی حفاظت کی ہے. اور پھر لفظ اور معنی کے ملنے سے جو نور نکلتا ہے آگے صوفیہ کرام نے اس کی حفاظت کی. الحمدللہ رنگ کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا جانا. حدیث ترمذی کی حدیث افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اس مبارک ذکر کے کئی طریقے ہیں. لا الہ الا اللہ میرے حضرت فرمائے لگے لا الہ الا اللہ بطور ذکر کے پڑھیں اور محمد الرسول اللہ بطور عقیدے کے یاد رکھیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ذکر تو اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ، پھر آگے محمد رسول اللہ، آگے نہیں اس میں عقیدے کا ذکر ہے. پہلے میں بھی ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں. میں سن 82-83 میں جامع مدنی میں پڑھتا تھا تجوید. آج سے تقریباً ہو گئی میں خیال کوئی 45 سال پہلے کی بات میں. تو وہاں شام کو وہاں پر جمعرات کی شام کو شیرا والا باغ، شیرا والا گیٹ، وہاں پر مجلس ذکر ہوتی تھی.
حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مجلس ذکر کرواتے تھے نا، بالکل سادہ سنداز. ایک مرتبہ مجلس لگا کر تشریف لائے اور باہر ایک ستون کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. میں ستون کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تو ہمارے ماموں صاحب ماموں جمیل صاحب وفات پا گئے. وہ اور میں اس وقت بچہ ہی تھا، وہی تھوڑی عمر تھی یار. میں بھی صاحب بیٹھ گیا تھا، ماموں صاحب پیر دبانے لگے تو میں بھی صاحب پیر دبانے لگے. یعنی کوئی آج پر کوئی تکلف نہیں آیا، بالکل ستون کے ساتھ ٹہل لا کر بیٹھ گئے، بالکل نیچے فرش پہ پڑا کر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر میں ماموں صاحب بھی کسی کی جوتی گم ہو گئی تو حضرت کے بیٹے ڈاکٹر اکمل صاحب ہیں، شہریار میں ہوتے ہیں، اور ان کو مطلب بیچارے فکر مند ہوئے، بار بار وہ آگے پیچھے. بہرحال کہیں سے انہوں نے پھر وہ جوتی کا بندوبست کر کے دیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فالملقیات تو ذکر اللہ کا طریقہ یہی ہے. میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمائے لگے میں نے کیا نا، جو شیوخ ہوتے ہیں شیوخ وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. یعنی ہر مریض کے حال کے مطابق نسخہ تجویز کرتے ہیں اپنا. جیسے حضرت شاہ ابوالقادر رائے رحمۃ اللہ علیہ مجھے دارالقرآن فیصل آباد میں ہمارے حضرت مولانا قاری یاسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے بتلایا کہ حضرت شاہ ابوالقادر رائے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابوالقادر رائے رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے. حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے. فرمائے تھے کہ آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے. یا اللہ ہم جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بس یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر، بس یہ ہے نا. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اللہ یا رکھنا مرثے کی کامیابی کا دار و مدار، اجتماع کی کامیابی کا دار و مدار، جلسے ہی کامیابی کا دار و مدار مجمع پر نہیں ہے، جذبے پر ہے، اندر کے رخ کے اوپر ہے. اب آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی. کبھی کبھی تو لباس کر دیتا ہوں، آپ نے دعوت دینی ہو تو سورہ نوح کی تلاوت کیا کریں. سورہ نوح، کیسی دعوت خود اللہ میں منظر بیان کیا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. یعنی کتنی تڑپ کے ساتھ اور فکر کے ساتھ درد کے ساتھ دعوت دی. 950 سال تک صرف 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے
قیامت کے دن بعد انبیاء ایسے آئیں گے ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں آتا۔ تو بھائی جلسہ ہے وہ ہے، یہ مرثہ ہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار کوئی تعداد پر نہیں ہے، مجمع پر نہیں ہے، بس ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، یہ ایک طالب علم نہیں، یہ لاکھوں سے بڑھ کر ہے۔ مجھے بہت پہلے ہمارے بھائی اقبال بٹ صاحب ہیں، معلوم نہیں کہ حیات ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ملے ہوئے نہیں ہیں، وہ فرمائے لگے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جامع شفیع کی مسجد کی سنگ بنیاد رکھی جو اپنی لبائی یہاں ہے نا مسلم ٹاؤن میں، جامع شفیع مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ تو میں اپنے والد کے ساتھ، میں کہتے میں بچہ تھا، اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں، ہر مفتی صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ آگے بیٹھے، رحمہ اللہ تعالیٰ آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بس گاڑی میں ایک جملہ فرمانے لگے کہ ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ و تحصیل ہو کر چلا گیا، بس ہمارا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ۔ اگر ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ و تحصیل ہو کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے پڑھ کر وہ چلا گیا الحمدللہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اس نے ایک جذبے سے پڑھ کر چلا گیا الحمدللہ، کہ ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی کیا لفظ بولا میں، ہاں ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ و تحصیل ہو کر چلا گیا۔ صحیح کا مطلب یہی ہے آگے کہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہو، بس یہ ہے الحمدللہ، کہ ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ و تحصیل ہو کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن گیا، بس ہمارا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ۔ نیت نیک ہو تو بس الحمدللہ، باقی تعداد آ جائے یہ اللہ کا انعام، یہ چیزیں بھی پوچھنی پڑتی ہیں۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ قرآن پاک تو بحر ذخار ہے یار، ہم جیسے طلباء ہیں، چھوٹے سے طلباء ہیں، ایک آیت سے باہر نکلا جاتا ہے۔ وہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے عجائبات کی انتہا نہیں ہے، ان میں قرآن پاک تو بحر ذخار ہے، اس کا تو کنارہ ہی نہیں ہے، ایسے موتی رحمۃ اللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے چند آیت تلاوت کی ہیں، یہ 30 دن جا رہا ہے، لیکن انہیں آیتوں سے نکلا جاتا ہے، کتنے مضامین میں چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں 3 کتابیں، ان کی عجائبات کی انتہا نہیں ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک، یہ تو بحر ذخار ہے، اس کا تو کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بخاری شریف اور تیسری مثنوی شریف ہے، ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہمارے شیوخ جو بھی حدیث شریف کی کتاب پڑھائیں گے، ہر ایک کے سینے سے نئے نئے عنوانی باتیں اور نئے کلمات آپ سنیں گے، ہر ایک اپنا اپنا مبارک انداز۔ ایک کتاب ہے، اس میں کتنی باریکی ہیں اور کتنی باریک باتیں ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، پھر عرض کر دوں بھائی، یہ مدرسے میں دینی کتابیں ہیں، حدیث شریفی کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، قرآن پاک ہے، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخر کے لیے۔
محنت اور کوشش کے باوجود کہیں امتحان میں نمبر کم بھی آ جائے گھبرائے نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گیا رہا ٹھیک ہے نمبر آ جائیں، کوئی یہ بھی شوق دلانے کے لیے ہیں، لیکن ان کو مقصود نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ ان کو مقصود سمجھ کر طالب علم بڑے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے بھروسہ ہمارے بھروسہ ہے ان کو ایک تعلیم میں خط لکھا، آپ دعا کریں کہ میں طلباء کے اندر ممتاز نظر آؤں، آپ دعا کریں میں طلباء کے اندر ممتاز نظر آؤں۔ وہی انگریزی زبان میں کہتے ہیں مجھے کوئی پوزیشن مل جائے نا، آپ دعا کریں میں طلباء کے اندر ممتاز نظر آؤں۔ تو استاد بھی اللہ والے تھے، وہ طالب علم کی نیت کو سمجھ گئے، فرمانے لگے ممتاز تو امتیاز سے ہے، ممتاز تو امتیاز سے ہے، امتیاز کا معنی ہے جدا ہونا۔ اگر تمہیں اگر تم طلباء میں ممتاز آ گئے تو ممتاز تو امتیاز ہے، امتیاز کا معنی ہے جدا ہونا۔ 2-4 دن تم جدا نظر آؤ، کچھ تمہاری طرف اشارے ہو جائیں گے، بس یہ تعلیم یہ تعلیم ہے۔ لیکن فرمانے لگے یہ آپ کے لیے ممتاز ہونے کی دعا یہ ادھوری ہے، میں آپ کے لیے مقبول عند اللہ ہونے کی دعا کرتا ہوں، چاہے درجہ مقبول میں پاس ہوں۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ایسی کمزور سے کمزور طلباء بھی، بلکہ میں کروں یہ طلباء ہے نا کہیں نہ یہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ہم بعد پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں اور بعد ان کی خدمت کرنے والے طلباء ہیں، بیچارے پڑھائی میں کمزور ہیں اور وہ تیسری منزل کے اوپر تیسری منزل کے اوپر یعنی صبح شام کھانا لے کر جاتے ہیں۔ شہری آتی ہے یہاں، یہ میرا دروازہ کے ساتھ ہی ہے، دروازے کے ساتھ ہی میں نے کہا یہ باب الرزق ہے، یہاں سے رزق پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے۔ یہ کوئی طلباء بیچارے کمزور سے کمزور طالب پڑھائی میں چاہے کمزور ہیں لیکن خدمت میں آگے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی پڑھائی میں برابر کے شریک ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تو بات سے بات بڑھ گئی، میں کس طرف چلا گیا؟ باتیں خیر کی ہیں، سب کی سمجھ ہیں۔ میرے حرف فرمائے لگے، میں نے پہلے ابھی حر کیا نا کہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، فرماتے تھے آپ کو قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے، یا اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بس پھر آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ ثواب ہی ثواب ہے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، بڑی ہستیاں تھیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے ہیں، حضرت کی خدمت میں 3 مرتبہ رکھی کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں۔ پہلی مرتبہ رکھی فرمایا ختم نبوت تک کام کرتے رہو، دوسری مرتبہ رکھی فرمایا ختم نبوت کام کرتے رہو، تیسری مرتبہ رکھی فرمایا ختم نبوت کام کرتے رہو۔ یعنی آپ کا وظیفہ بس یہ جو ختم نبوت تک کام ہے، بس یہی وظیفہ ہے آپ کا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہے راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، پھر تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت۔ الحمدللہ۔ باقی اب مجھے میرے حیرت ہے، مجھے باقاعدہ کوئی خاص کوئی ذکر کی تلقین نہیں کی، ہر کو انداز تھا کچھ یہ اسی کے طلباء کے ساتھ کوئی تکرار کی مصروفیت ہے، بس مجھے تبلیغ دین سے مطالعہ کروایا، بحث زیور کا فرمایا کہ اس کا مطالعہ ہے، اس کو مطالعے میں رکھے۔ الحمدللہ اس کی بڑی برکت دیکھی آپ نے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے مجھے میں نے رکھ دیا نا اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے بڑی. ہاں اللہ اصلاح کی فکر نصیب فرما دے رہا، یہ بھی ان کا انعام ہے رہنا. میرا اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق تو تقریباً تعلیمی کے زمانے سے تھا. مجھے یاد پڑتا نور انوار پڑھتا تھا اس وقت سے تقریباً اپنے حضرت سے انہیں خط و کتابت الحمدللہ ہر کے ذریعے اتنا معلوم تھا کہ ہر خط کا جواب دیتے ہیں تو ہر کی خدمت میں پھر خط پر لکھتا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو حضرت فرمائے لگے میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ العینی میرے حضرت فرمائے حضرت رسول صلی اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے جو مجھے میرے حضرت یعنی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی انہوں نے مجھے 12 تسبیح کی جا پر 12 تسبیح 12 تسبیحات ہیں اصل میں 13 تسبیحات ہیں 12 تسبیح کی جا پر مجھے کلمہ طیبہ کا ذکر بتلایا ہے. میں بس کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ کر لیا کریں کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ. فالملقیات ذکر یہ اس پہ چل رہا ہوں ہم نے لباب دینا. اللہ تعالیٰ ہے قرآن پاک ہے ایک آیت یہ تو بحر ذخار ہے ہم نے یہ باتیں بھی میری زبان سے نہ نکلتی اگر میرے اوپر میرے ہر کا سایہ نہ ہوتا. اللہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہے، انہیں کی برکت سے یہ باتیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی کیا نام پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، جزاک اللہ. کیا مسئلہ ہے، کیا کام کرتے ہیں مجھے بتلاؤ ذرا. بھائی رہے فیکٹری میں اور بھائی آپ؟ ہاں جزاک اللہ. اور پیچھے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ ہاں جزاک اللہ. اور نوجوانی بچے کے کیا پڑھتے ہیں؟ جزاک. اب مجھے بتلاؤ میٹرک پڑھنے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ. میں ایک مرتبہ سکول ہے بلکہ ایک سکول کالج 12ویں تک کا تھا وہ ایک کالج میں جانا ہوا. وہاں ایک بھائی سکول کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر ایک ہی جملہ فرمائے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. پھر یہ سب صلاحیتیں آپ کی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھو یہ سکول کالج کے بچے بھی یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے. اپنا ایک نظام ہے، انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے. باقی رہا مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. اپنے بھائی ہیں نا، مجھے ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. قرآن پاک کا ایک حرف ہے. ہمیں سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، قل واللہ شریف سب کو یاد ہے،
ناظر قرآن پاک تقریباً سب نے پڑھ رکھا ہوگا، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دینا اس میں کیا وہ تو ہمارے یہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں، جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہیں تو سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ آئے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، پھر آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا ثواب۔ باقی 3 ہمارے بھائی کام کاج کرنے والے ہیں کوئی فیکٹری میں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ، یعنی کہ مسجد میں نماز پڑھ کر تو آپ دین دار ہیں اور دکان میں دفتر میں کاروبار میں آپ دنیا دار ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت نے بخاری شریف کے سب میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے، ان میں آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دنیا غفلت کا نام ہے، دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ دنیا چیز از خدا غافل وہ دنیا کا نام ہے۔ اب میرے حضرت ہیں بخاری شریف میں مال ہے اولاد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو یہی آخرت ہے۔ مال ہے اولاد ہے، اگر یہی چیز غفلت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے، پھر یہی چیز دنیا بن جائے گی آپ حق میں۔ ایک مصداق یہ ہے کہ مجموع هذا العالم، موت سے پہلے جہان ہے اس کو بھی دنیا کہتے ہیں، موت سے پہلے جہان اس کو بھی دنیا کہتے ہیں۔ موت سے پہلے جہان اس کو بھی دنیا کہتے ہیں۔ تو ہم کاروبار کو دنیا کام اس لیے سے کہہ سکتے ہیں آگے کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے، لیکن دنیا کا ہر کام، دنیا کا ہر جائز کام دین بن جاتا ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو رہا ہے۔ وہ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ آپ کا فیکٹری میں جانا ثواب ہے، ہر جگہ اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے پلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں ڈالنے والی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے کیا کلمہ طیبہ ہے، اس کے ذکر کے بھی ہیں۔ میرے حضرت مالک ہے کہ مجھے میرے حضرت جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی ہنسا رحمۃ اللہ علیہ 12 تسبیح کی جا پر کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلایا۔ باقی ہمارے مشائخ کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں، وہ 12 تسبیح کا ذکر بتلاتے ہیں، وہ سب انداز میں خیر ہی خیر الحمدللہ۔ میں نے کہا نا شیخ جو ہوتا ہے، جو واقعی شیوخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں، موقع محل دیکھتے ہیں، مصروفیات دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے خالص رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہ جو مرفوض ہمارے حضرت ہمارے مدرسہ محمدیہ کے پہلے ہمارے بزرگ محترم حضرت مولانا قاری یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی۔ میں کبھی کبھی طلباء سے کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کو محتم کی تعریف معلوم نہیں تھی کہ محتم کیا چیز ہوتی ہے۔
بڑے بالکل سادہ طبیعت الحمدللہ. میں پورا خیال رکھتا الحمدللہ. جب میں کہا کبھی کوئی طلباء کو چھٹی ور کرنی ہوتی تھی حفظ خدمت میں حاضر ہوتا تھا. حفظ آپ جیسے آپ فرمائیں الحمدللہ. حفظ فرمائیں جیسے آپ مرضی کریں آگے سے. لیکن میں پہلے ان سے الحمدللہ ان کی دعا لیتا رجاعت لیتا الحمدللہ. اور بھی کوئی اہم باتیں مشورہ کرنا ہوتا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی بنا. یہ ملفوظ ہے مجھے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی سوانح چھپی. حافظ صاحب کے پاس بھی وہ سوانح ہیں وہ پہنچی تو حضرت باہرات ہوتے ہیں ماشاء اللہ مطالعہ کرتے ہیں. تو وہاں حضرت حافظ صاحب نے یہ مجھے خود سنا ہے کہ میں نے یہ ملفوظ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تعلیم بیت ہوئے تو بیت ہونے کے بعد پوچھنے کے حضرت کوئی وظیفہ بتلا دیجیے. تو حضرت کو معلوم تھا کہ تعلیم نے فرمایا تم پہلے کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے پہلے کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے تھے. فرمایا 5 گھنٹے. فرمایا 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا بس یہی آپ کو وظیفہ افسر مجھے سنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. مطالعہ بھی تکرار بھی. مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے تکرار سے سمجھانے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تکرار تو اپنے اساتذہ کی محنت کو دہرانے کا نام ہے. اور مطالعہ جو ہوتا ہے آگے وہ اپنی ٹوٹی جو صرف نہ ہو پڑھنے سے جو استعداد بنی ہے اگر اپنی استعداد سے اپنی محنت سے کوشش سے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا اس کا نام مطالعہ ہے. مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا تکرار سے سمجھانے کا عمل کا رہا ہے. ہمارے ہاں زمانے میں اتنا کوئی خاص وقت مقرر نہیں بتایا. اللہ اپنی جہاں مدارس میں پڑھا تقریباً عام طور پر 12-1 بجے تک سبق ہو جاتے تھے الحمدللہ. اس کے بعد ظہر کے بعد اپنا تکرار کر لیا طلباء تکرار. پھر آگے مغرب عشاء کے بعد مطالعہ چلتا تھا الحمدللہ. تقریباً مجھے آپ پڑھتے 12-1 تو اکثر بج جاتے تھے 12-1 بجے تک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک دفعہ کچھ جمعرات کا دن تھا یا کوئی دن تھا میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا. ہمارے اس ہر مولانا شام صاحب ہم تشریف لائے. کچھ طلباء بیٹھے ان کو فرمایا سو جاؤ تم سو جاؤ. لیکن مجھے فرمایا مجھے کچھ نہیں کہا. فرمایا کہ آپ میرا معمول تھا الحمدللہ 12-1 بجے کبھی 2 بجے تک. یہ کوشش کرنی پڑتی ہے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. علم دین کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. کلمہ طیبہ کا ذکر ہے اور میرے حضرت نے اپنے حضرت جامع شیخ بانی ہر مفتی ہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت میں کلمہ پورا کلمہ ہی پڑھ سکتا ہوں. فرمایا پورا پڑھ لیا کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھ لیا کریں. ہم کوئی ہے تو بہرحال. اور ایک ہے میرے حضرت وہاں میں نے کہا حضرت مولانا بیلانو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملا سن 82-83 میں. تو حضرت کا مبارک انداز یہ تھا پہلے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پورا پڑھ لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ میں فرمانے لگے کلمہ طیبہ کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا لہجہ بدل کر پڑھ لیں. آگے آہستہ آواز سے پڑھ لیں لہجہ بدل کر پڑھ لیں تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہوا کرنا.
میں ملیشیا میں تھا، وہاں پر مسورات میں بات چیت تھی، آخر میں کوئی توبہ کلمات ہے، وہ ہمارے توبہ کلمات پھر ان میں توبہ کلمات کہلوا رہے ہیں، تو چونکہ سپیکر میں آواز تھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید میں نے آہستہ بھی کہا ہو تو پھر بھی سپیکر میں آواز چلی گئی، اونچی آواز چلی گئی، اس سپیکر میں تو اونچی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے مسورات نے پرچی لکھ کر بھیجی کہ کلمے کے تو 2 جز ہیں، آپ نے یہ 3 جز کیسے ملا دیے؟ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں ہمارے بزرگوں کی کتنی گہری نظر الحمدللہ ہے۔ ہاں کہیں ماحول اپنا ہو، معلوم ہو سب کو، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اونچی آواز میں پڑھ لیں، لیکن بہرحال کہیں اندیشہ ہو کہ وہ ہے بس اس کا پھر مسئلہ یہی ہے، کلمے کے آخر میں درود شریف آہستہ آواز سے پڑھ لیں، لہجہ بدل کر پڑھ لیں تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ اگر ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، پورا کلمہ ہی پڑھ سکتے ہیں تو حضرت ہی 3 مرتبہ پورا کلمہ پڑھ کے پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اس میں تو پھر نفی اس بات باقاعدہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پورا الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمانے لگے ابھی ہمتیں کمزور ہیں، بہرحال اب میرے حضرت کے ہاں یہی تھا کہ اب بغیر ضرب کا یا رکھنا ذکر ہے، ہاں اب یعنی بہرحال کچھ حضرات اپنے پرانے انداز سے بھی تلقین کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال میں چونکہ اپنے حضرت کے سے تعلق ہے تو حضرت کا جو ہے ایک آسان سا انداز ہی ہے کہ بغیر ضرب کا بھی آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شروع میں 3 مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لیا اور پھر آخر میں ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف استغفار جتنا ہو سکے پڑھتے رہے الحمدللہ، اور ہر مرتبہ پورا پڑھنا چاہیں، ہر مرتبہ ہی پورا پڑھ سکتے ہیں اللہ میرے اور میرے حضرت یوں فرمائے کہ 7-8 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آخر میں پورا کلمہ پڑھ لیا، بہرحال یہ سب مبارک انداز ہے الحمدللہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، مجھے کوئی تھوڑا بہت کچھ اپنے بزرگوں کی کچھ مجالس میں شرکت کا موقع ملا تو کوشش کرتا ہوں ان سب کی خیر کی باتیں، ان کے نیک انداز آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں ڈالنے والی ہیں، پھر یہ ہوائیں عذر کہیں یعنی یہ توبہ کا ذریعہ بنتی ہیں یا ڈرانے کا ذریعہ بنتی ہیں، عذر کے لیے ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے جب ہوائیں خوشگوار ہوائیں ہوں، جب خوشگوار ہوائیں پہنچتی ہیں تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی طرف دھیان جاتا ہے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے الحمدللہ۔ یہ گویا کہ اور اسی طرح اور اگر بعض ہوائیں اڑانے کا ذریعہ ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ انما توعدون لواقع، کیا معنی کریں گے انما؟ بس یہ میری بات یاد رکھنا، میں کل بھی رات بیٹے سے بیٹھ کر رہا تھا، انا ہے نا، انا کے بعد ما کا لفظ ہو اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے تو یہ ما موصولہ ہو گیا کنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، یہ ما کون سا؟ یہ ما موصولہ ہے۔ اب یہاں پر بھی انما توعدون لواقع، کیا معنی؟ بے شک
وہ چیز، اب دیکھو یہاں سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا مصداق متعین کرنا ہے کہ یہاں میں سیاق و سباق سے کیا معلوم ہو رہا ہے، کسی کا تذکرہ ہے یہاں پر، یہاں ہاں کسی کا تذکرہ ہے، یہاں قیامت کی تذکرہ ہے نا، تو یہاں پھر انما کا معنی چیز نہیں کریں گے، اور جو خاص مصداق ہے اس کو ظاہر کریں گا۔ کیا معنی ہے؟ انما بے شک وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ اب یہ جس کا کس لفظ کا معنی کیا ہے؟ جس کا میں نے ابھی کل بھی پرسوں بھی کیا تھا نا، موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا جائے، وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا، کہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر مفعول کی ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ اللہ اپنی میں ہمارے بزرگ کہاں سے ہیں؟ چلو میں اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلو ماشاءاللہ، چلو اجازت ہے اب انشاءاللہ آپ کو، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ بہت اچھا، بہت اللہ برکتوں سے نوازے۔ نکاح بھی ہے، انما توعدون لواقع، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لواقع، وہ واقع ہونے والی ہے۔ تو چیز سے مراد کون ہے یہاں پر؟ ہاں کہ بے شک وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے، پیش آنے والی ہے۔ میں نے پہلے کیا تھا نا، یہ آخرت کی باتیں سب برحق ہیں، ترمذی شریف میں ہے، فرمانے لگے تو ترمذی شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد کہ اگر تم قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو اذا الشمس کوورت پڑھ لیا کریں، اذا السماء انفطرت پڑھ لیا کریں، اذا السماء انشقت پڑھ لیا کریں۔ الحمد للہ، ان میں آپ دیکھ لیں قیامت کا بیان ہے، قیامت کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایسا ہے یہ اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین، الحمدللہ، ہاں ایک حرف برحق اور سچ یاقنامہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر، اس سے مقصود بس عمل کا جذبہ اور شوق ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والا جذبہ، یہ روح ہے اس کی یاد۔ اس نیت سے انشاءاللہ آپ ایک حرف بھی پڑھ لیں گے، ایک آیت پڑھ لیں گے انشاءاللہ، وہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ خیال تو میں آگے تک دیکھ کر آیا تھا لیکن کیا کروں، نکلا ہی نہیں جاتا آگے، باتیں اور شروع ہو جاتی ہیں اور مضامین آ جاتے ہیں، اللہ پاک اور اپنی رحمت سے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ چلو باقی انشاءاللہ آپ اپنا قرآن پاک کی تلاوت، الحمدللہ بھائی یہ بھی ہے، یہ قرآن پاک تو نور سے بھرا ہوا الحمدللہ، بحر ذخار ہے۔